فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت والیوم 1، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 29، جو کہ میرے ساتھ اس کتاب کو آپ میں سے جو کوئی بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے وہ یقیناً اس بات سے واقف ہے کہ ہم اس وقت ریڈنگ کے پارٹ 29 پر جب مل کر بیٹھے ہیں تو ہم نے پچھلی نشست میں شروع کر دیا الف کا حرف کے اوپر جتنی بھی احادیث تھیں وہ مکمل کر کے، یعنی فصل 28 مکمل کر کے اب ہم نے البا حرف با سے کے حوالے سے جو کچھ بھی اب یہاں پہ تفصیلات ہیں وہ پڑھنی شروع کی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کل 25 فصول ہیں جو میں نے پچھلی نشست میں جن کے نام بتائے تھے آپ کو، اور ہم اس حرف با کی فصل نمبر 1 بخل کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں، اور کچھ اس کے ابھی ٹاپکس اس حوالے سے عنوانات رہتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھنے کا ہم آغاز کریں۔ جس صفحے پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی وہ صفحہ ہم نے آدھا پڑھ لیا تھا، اور اسی صفحے سے ہم اب اس کا بقایا حصہ پڑھتے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 575۔ اب آئیے اگلے یہاں پہ عنوان کی جانب لکھا ہے بخل اور بخیل کی وضاحت، اس حوالے سے پہنچے ہیں۔ اب ہم حدیث نمبر 1606 پر لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو مال کو ناجائز طریقے سے کمائے اور ناحق طریقے پر خرچ کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 305۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب 1607 پر لکھا ہے، صحیح معنوں میں بخیل کہلانے کا مستحق وہ شخص ہے جو اپنے مال سے واجب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی قوم کے قریب ترین افراد کے کام آتا ہے، لیکن باقی ہر جگہ فضول خرچی سے کام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 306، جلد 96 صفحہ 16، اور یہ ہم نے پڑھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جو کہ اس کا نمبر ہے 1608۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے عائد کردہ فرائض کے سلسلے میں بخل کرتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 306 اور جلد 96 صفحہ 16۔ اگلی حدیث ہے 1609، اور اس حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ لوگ 4 طرح کے ہیں، سخی، کریم، بخیل اور لئیم، لام حمزہ یہ میم۔ اور پھر لکھا ہے کہ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی دے، کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے مگر دوسروں کو دے، بخیل وہ ہے کہ جو خود کھائے لیکن دوسروں کو نہ دے، اور لئیم لام حمزہ یہ میم وہ ہے کہ جو نہ تو خود کھائے اور نہ ہی دوسروں کو دے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 356 اور 357۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1610، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 306۔ اب اگلی حدیث ہے 1611 کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 305۔ اور آئیے اگلے عنوان کی جانب کہ بخیل کو چین کم ملتا ہے، اس حوالے سے اس عنوان کے مطابق یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1612 پہ ہم پہنچے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو سب سے کم چین ملتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 300 اور جلد 77 صفحہ 112۔ اگلی حدیث ہے 1613، بخیل، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بخیل کو کسی کروٹ
چین نہیں ہوتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 303، جلد 72 صفحہ 193۔ پھر چلتے ہیں، اچھا اسی میں آگے جلد لکھا ہے، یعنی بحار الانوار ہی کی، اور یہ میں نے بتایا تھا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے۔ اگلا ہی اسی حدیث میں اگلا حوالہ لکھا ہے کہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 345، اس میں یہ حدیث امام رضا علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1614۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، تو نے اپنی قدرت سے مخلوق کو خلق فرمایا ہے، ان میں سے کچھ تو سخی ہیں اور کچھ بخیل۔ سخی بڑے سکون میں ہیں اور بخیل ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 76 صفحہ 304۔ آئیے اب ہم اگلے عنوان کو پڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے پر عنوان ہے سب سے بڑا بخیل۔ آئیے اس حوالے سے چند احادیث ہیں۔ حدیث 1615، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے عائد کردہ فرائض کے بارے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 300 اور جلد 96 صفحہ 12۔ اگلی حدیث ہے 1616۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ بخیل ترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ پھر ہے حدیث 1617۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ بدترین بخل یہ ہے کہ مال کے بارے میں خداوند عالم نے جو فرض عائد کیا ہے اسے ادا کرنے میں بخل سے کام لیا جائے۔ پھر چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1618، اور یہاں پر لکھا ہے، ذرا تھوڑی سی طویل ہے، اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک شخص کی طرف 5 وسق واو سین قاف کھجوریں بھیجیں۔ اس وقت کسی شخص نے کہا کہ یا حضرت بخدا، اس شخص نے آپ سے مانگا بھی نہیں اور آپ نے اس کی طرف 5 وسق کھجوریں بھیج دیں، جبکہ اسے تو 1 وسق ہی کافی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا مومنین میں تیرے جیسے لوگوں کی مثال زیادہ نہ کرے کہ دیتا میں ہوں اور بخل تو کرتا ہے۔ اب اس میں آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ قول مترجم لکھا ہے کہ 1 وسق 60 سا سواد الف عین کا ہوتا ہے اور 1 سا 3 کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ گویا امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کی طرف جو 5 وسق کھجوریں بھیجی تھیں وہ 900 کلو گرام کے برابر تھیں، جبکہ وسق کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ ہے کہ 1 اونٹ کے بار کا وزن۔ تو اس معنی کے لحاظ سے حضرت نے اس کی طرف 5 اونٹوں کے بار کے برابر کھجوریں روانہ کی تھی۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1619 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرما رہے ہیں کہ دل کا سخی وہ ہوتا ہے جو اس چیز سے بے نیاز ہو کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ چیز سخاوت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حوالہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا غرر الحکم، لیکن یہاں صفحہ موجود نہیں ہے لکھا ہوا۔ اگلی حدیث ہے 1620۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کے بارے میں بخل کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 76 صفحہ نمبر 4 ہے۔ چلتے ہیں، اب اگلا عنوان آ گیا اور اس عنوان کے تحت صرف 2 احادیث ہیں۔ عنوان ہے بخل کی علامت، اور اس میں لکھا ہے مولا علی علیہ السلام ہی کی 2 احادیث ہیں۔ 1621 پہ فرماتے ہیں مولا کہ بیماریوں کی کثرت بخل کی علامت ہے، کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 209، اور 1622 نمبر پہ ہے کہ بخیل ہیلے بہانے اور ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اور یہ کتاب غرر الحکم، جبکہ یہ صفحہ یا جلد موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ پہلی فصل مکمل کر لی، اور اب چلتے ہیں اس حرف با سے فصل نمبر 2 پہ، کہ جس کا عنوان ہے بدعت۔ آئیے بدعت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر احادیث پہلے دی گئی ہیں، یعنی تعداد کچھ ہے 7-8 احادیث ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں بدعت کے حوالے سے۔ 1623 نمبر پہ ہم آ گئے ہیں کہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی کہ کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جس سے سنت ترک نہ ہوئی ہو، لہٰذا بدعتوں سے بچتے رہو اور واضح راستے پر چلتے رہو، کیونکہ پختہ اور ہمت طلب امور افضل ہوتے ہیں۔ نئی ایجاد شدہ بدعتیں شر پیدا کرتی ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 93 اور کتاب کنز العمال
خطبہ 1098، خطبہ 1100 اور خطبہ 1119۔ چلتے ہیں اگلی حدیث پر، پڑھتے ہیں۔ 1624 پر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کہ بدترین امور بدعتیں ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ حوالہ ہے کتاب اعمال مفید صفحہ نمبر 111 اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 301۔ چلتے ہیں اگلی حدیث 1625 کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتباع میں مصروف رہو اور بدعتیں ایجاد نہ کرو، کیونکہ اطاعت کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، اور اس کا یہ اب نمبر لکھا ہے، میرے خیال خطبہ نمبر ہی ہوگا 1112۔ حدیث ہے اگلی 1626 نمبر کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین کو جتنا بدعات کے نے برباد کیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 92۔ اب ہے حدیث ہے 1627 پہ کہ کسی بدعت کی بنیاد رکھنے سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جب بندہ کسی بدعت کی بنیاد رکھتا ہے تو اس بدعت کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ اسی کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 104، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی مولا علی علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1628، اور یہاں پر نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو بدعت ایجاد کرے یا کسی ایسے شخص کو پناہ دے کہ جو بدعت کا موجد ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا شرعی طور پر حد جاری کیے بغیر کسی کے اعضاء کاٹ ڈالے یا ایسی لوٹ مار مچائے کہ جس کی طرف سبھی مسلمانوں کی آنکھیں اٹھ جائیں، یا کسی بدعتی شخص کا دفاع کرے، اس کی نصرت کرے یا اس کا ہاتھ بٹائے تو یہ سب مجرم ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 299۔ اور اب آئیے بدعت کے حوالے سے اگلا عنوان آیا ہے اہل بدعت، اور یہاں پر 3 احادیث ہیں بدعت، اہل بدعت کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 1629 ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اہل بدعت تمام لوگوں بلکہ تمام مخلوقات سے بدتر ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ نمبر 218۔ اور اب 1630 نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جو یہ قول لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کہ جو سورہ انعام کی 159 آیت کا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فریق بن گئے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اہل بدعت خواہشات کے بندے ہیں جن کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے، میں ان سے دور رہوں اور وہ مجھ سے دور رہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 2986 اور خطبہ 2987۔ اب آخری حدیث اس عنوان پہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1631 نمبر پہ کہ اہل بدعت جہنم والوں کے کتے ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 1125۔ چلیے اگلے صفحے اور اگلی حدیث اور اگلے عنوان کی جانب، بدعت کے معانی، یہ ہے عنوان، اور اس کے تحت یہاں پر 2 احادیث ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1632، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہے اہل بدعت تو وہ امر خدا، کتاب خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں اور اپنی رائے اور خواہشات پر عمل پیرا ہیں، خواہ تعداد میں کثیر ہی کیوں نہ ہوں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ نمبر 44216۔ اب ہے حدیث 1633، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو شخص لوگوں کو اپنی طرف بلائے جبکہ ان لوگوں میں اس سے زیادہ عالم موجود ہو تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ حوالہ کتاب تحفہ العقول صفحہ 276۔ چلیے اگلے عنوان کی جانب، عنوان ہے بدعتی سے روگردانی۔ حدیث 1634 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بدعتی کو دیکھو تو اپنے تیور تبدیل کر لو۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 1676۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث 1635 پر۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی اہل بدعت کے سامنے مسکرائے وہ اس کے دین کی تباہی میں اس کا معاون ہوگا۔ حوالہ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ 63۔ اب حدیث 1636 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کو مروب کرے خدا اس کے دل کو امن اور ایمان سے معمور کر دے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال اور خطبہ نمبر 5598۔ پھر ہے حدیث 1637 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اہل بدعت کو دیکھ کر اسے منہ پھیر لے خداوند تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے مالا مال کر دے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 5599۔ اب ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 1638 پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کو دیکھ کر اس سے روگردانی کرے خدا اس کے دل کو یقین و رضا سے لبریز کر دے گا۔ حوالہ تنبیہ الخواطر اور صفحہ نمبر 357۔ اب اگلی حدیث ہے 1639 پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کسی بدعتی کے پاس جا کر اس کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کی بربادی کا سامان فراہم کیا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 7 صفحہ 265 اور کتاب کنز العمال جلد 1 صفحہ 219 خطبہ 1102۔ اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے یہ فرمان پڑھا تھا۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 1640 پر۔ لکھا ہے جب تم میرے بعد اہل شک و بدعت کو دیکھو تو ان سے اپنی برات کا اظہار کرو، انہیں برا بھلا کہو، خوب لعنت کرو، لعنت ملامت کرو وہ، اور زبردستی زبانی چوٹیں لگاؤ تاکہ وہ اسلام میں فساد برپا کرنے کی خواہش سے باز آ جائیں، اور لوگوں کو بھی ان سے دور رکھنے کی کوشش کرو کہ ان سے بدعت اپنانے سے باز رہیں۔ اس طرح تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور آخرت میں تمہارے درجات بلند کیے جائیں گے۔ حوالہ کتاب تنبیہ الخواطر صفحہ 397 اور کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 505، اور اسی کتاب میں زبانی چوٹیں لگاؤ کی جگہ انہیں خوف و دہشت میں ڈال دو لکھا ہوا ہے۔ اور اب آئیے اگلے عنوان کی جانب کہ بدعت کار اور عبادت، اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں۔ 164 نمبر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بدعت پر کاربند ہو جاتا ہے تو شیطان اسے عبادت میں لگا دیتا ہے اور اس پر خشوع و خضوع اور گریے کی حالت طاری کر دیتا ہے۔ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور روتا رہتا ہے، لیکن یہ شیطانی خلوص اور شیطانی گریہ ہوتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ 206 اور کتاب تفسیر نور الثقلین کا بھی نام لکھا ہے لیکن اس کا صفحہ نہیں لکھا۔ کتاب کنز العمال ہے جس کی جلد نمبر 1 اور خطبہ نمبر 1114 ہے اور خطبہ نمبر 1117 ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر ہے 1642 اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ کسی بندے کا فسق و فجور اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق رلاتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 اور خطبہ 847۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1643 نمبر پہ حدیث ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب شیطان کسی قوم کو زنا، میخواری، سودکاری، بد کلامی اور گناہ گاری جیسی بدکاریوں پر آمادہ کرتا ہے تو پہلے لوگوں کے دلوں میں زبردست عبادت، خضوع و خشوع اور رکوع و سجود کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ان ائمہ کی امامت کے قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح وہ مذکورہ بدکاریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 77 اور صفحہ ہے 272 اور کتاب ہے بشارت المصطفیٰ جلد نمبر 84 صفحہ 230۔ آئیے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے کہ ان کی حدیث تھی۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 1644 پڑھتے ہیں اور یہاں پر یہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا گریہ و بکا اس کے دل سے اور منافق کا رونا دھونا اس کے سر سے ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال
خطبہ نمبر 85۔ پھر چلتے ہیں آگے یعنی اگلے عنوان کی جانب۔ عنوان ہے بدعت کار کا عمل قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر تین احادیث ہیں۔ 1645 نمبر پہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خداوند عالم اہل بدعت کا روزہ، نماز، صدقہ، حج، عمرہ، جہاد غرض کوئی عمل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ نمبر 1115۔ پھر چلتے ہیں اگلی حدیث یعنی 1646 کی جانب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق انجام شدہ تھوڑا سا عمل بدعت کے مطابق انجام شدہ کثیر عمل سے بہتر ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 61۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1647۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی قول قابل قبول نہیں، نیت کے بغیر کوئی قول و عمل اور سنت کے مطابق انجام دیے بغیر کوئی عمل اور نیت قابل قبول نہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 261۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب اور ساتھ ساتھ عنوان بھی بدل گیا ہے۔ عنوان ہے بدعت کار کی توبہ۔ اس حوالے سے یہاں پر صرف ایک حدیث ہے کہ حدیث نمبر ہے 1648۔ خداوند عالم نے بدعت کار کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 216۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب ہم اگلا عنوان پڑھتے ہیں کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں۔ یہاں پر حدیث 1649 پر ہم پہنچے ہیں اور لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 54 اور اس کے علاوہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 510۔ اگلی حدیث ہے 1650 نمبر پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور اس امت میں بعد والے بہت پہلے لوگوں جب بدعتیں ظاہر ہوں اور اس امت میں بعد والے پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے تو جس کے پاس علم ہے وہ اس کی نشر و اشاعت کرے، کیونکہ اس دن اپنا علم چھپانے والا ایسا ہوگا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی نازل شدہ چیزوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خطبہ 903، خطبہ 905 اور خطبہ 29140۔ اگلی حدیث ہے 1651 نمبر کی کہ ایک روایت میں ہے کہ یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے حضرات معصومین علیہم السلام، صادقین علیہم السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو عالم پر ضروری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس سے ایمان کا نور سلب کر لیا جائے گا۔ حوالہ یہاں پر قول مؤلف کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 510 باب نمبر 40 اور نیز ایک اور کتاب ہے تقیہ اور اس میں باب نمبر 418 لکھا ہے اور تقیہ کے تمام تقیہ کے مقام ہوتے ہیں، نیز امامت باب 157 اور ظالم ائمہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا واجب ہے۔ یہ یہاں پر قول مؤلف کے حوالے سے لکھا تھا۔ اب ہم 2 فصول پڑھ چکے ہیں حرف با کی اور اب ہم پہنچے ہیں فصل نمبر 3 پہ کہ جس کا عنوان ہے بداء، بے دال الف اور حمزہ۔ اس حوالے سے 2 ہی یہاں پر احادیث ہیں 1652 کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے بداء جیسی عظمت کسی اور شے کو عطا نہیں فرمائی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ 107۔ اگلی حدیث ہے 1653 کی اور اس حدیث کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہی حوالہ جات ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھے کہ خدا کی عبادت جتنی بداء کے ذریعے ہوئی ہے اتنی کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوئی۔ اب چلتے ہیں اگلی عنوان کی جانب، لکھا ہے بداء کے معنی۔ حدیث نمبر 1654۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 2 طرح کے علم ہیں، ایک وہ جو مخفی اور پنہاں ہے جسے وہ خود ہی جانتا ہے اور اسی سے بداء کا ظہور ہوتا ہے، دوسرا وہ جو اس نے اپنے فرشتوں، پیغمبروں اور انبیاء کو تعلیم فرمایا ہے اور ہم بھی اسے جانتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ 109 اور یہ حدیث امام جعفر
صادق علیہ السلام کی تھی۔ اب اگلا عنوان آیا ہے بدا محال۔ اس حوالے سے لکھا ہے حدیث نمبر 1655 پہ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بدا واقع ہوتی ہے کہ کل اسے اس چیز کا علم نہیں تھا اور آج ہو گیا ہے تو تم اس سے دوری اختیار کر لو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 4 صفحہ 111۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی، اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم بدا کی تشریح۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے بدا یعنی فتح یعنی زبر اور مد کے ساتھ کے لغوی معنی کسی چیز کا مخفی ہونے کے بعد اور اس کے نہ جاننے کے بعد اسے جان لینا۔ سوائے چند لوگوں کے امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے بدا کا اطلاق خدا کی ذات کے لیے صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ اس بارے میں مذہب امامیہ پر افترا پروازی کرتے ہیں وہ بہت بڑی دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ مذہب امامیہ ان کی اس قسم کی افطرا پردازی سے اظہار برات کرتا ہے، جیسا کہ علماء اور ائمہ حدیث کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ بداع کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے اور خدا کی ذات کے بارے میں ان معانی کا استعمال صحیح ہے۔ کسی چیز اب یہاں پر پوائنٹ وائز دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے کسی چیز کا ظاہر کرنا اور اسے معارض وجود میں لانا اور اس کے وجود پر شرائط اور مصلحت کے تحت تقدیر اور ارادے کا متعلق کرنا چنانچہ روزمرہ کے واقعات کا اسی قسم کے معنی سے تعلق ہے۔ البتہ الف قاف رے عین، اب اسے اقرا پڑھیں گے یا قرا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ بہرا، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ابرس یعنی الف بے رے سواد، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے مبروز۔ اور اسی طرح ایک ورڈ ہے الف عین میم چھوٹی اور اس پہ کھڑا زبر ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اندھا۔ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں وارد ہونے والی حدیث کے متعلق ابن اسیر کا قول بھی اسی معنی کے قریب قریب ہے کہ ان کے بارے میں خدا کی بدا یہی ہے کہ خدا انہیں آزمائے۔ یہاں پر بدا کا معنی قضا ہے، یعنی خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آزمائے، اور یہاں پر بدا کے معنی یہی معنی ہیں کیونکہ قضا بدا سے پہلے ہوتی ہے، اور کسی نامعلوم چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جانے کے بعد استصواب الف سین تے سواد واو الف بے استصواب کا نام بدا ہے، لیکن یہ چیز ذات باری تعالیٰ کے بارے میں محال اور قطعاً صحیح نہیں۔ شاید ابن اسیر نے قضا سے وجود کا حکم مراد لیا ہے، اور قضا کے سابق ہونے سے اس کی مراد علم کا سابق ہونا ہے، جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہونے والی علت کا ظاہر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ دو برابر کی چیزوں کے متعلق غیر حتمی ارادہ کرنا اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا اور اس کے وجود کے متعلق حکم لگانا۔ اس ترجیح اور حکم کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی شرائط اور مصلحت کو دوسری چیز کی شرائط اور مصلحت پر ترجیح ہوتی ہے، چنانچہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبولیت سے نوازنا اور اس کے مطلوب کو پورا کرنا، صلہ رحمی کی وجہ سے عمر کا زیادہ ہو جانا، کسی قوم کی ہلاکت کے ارادے کے بعد اسے ہلاک نہ کرنا وغیرہ کا اسی قسم سے تعلق ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے محدود وقت، اور اس میں حوالے سے لکھا ہے کہ معلوم شرائط اور مخصوص مصلحت کے تحت کسی چیز کے وجود میں آ جانے کے بعد اسے مٹا دینا، جب وقت پورا ہو جائے اور شرائط و مصلحت کا تقاضا ہو تو اس جاری چیز کو منقطع کر دینا۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرائط و مصلحت کے تحت اس کا متبادل موجود ہو یا نہ۔ چنانچہ پیدا کرنا، مارنا اور تکوینی امور میں کسی چیز کا بندوبست کرنا تکلیفی امور میں متبادل کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے کسی چیز کو منسوخ کرنا وغیرہ۔ پھر لکھا ہے منسوخ کرنے کا تعلق بھی بدعا سے ہے، جبکہ حضرت شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اپنی 2 کتابوں التوحید اور اعتقادات میں اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ 93-94 اور بعض فضلہ کی طرف سے اصول کافی کی شرح سے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، مکمل گفتگو۔
یہاں پر بس اتنا ہی لکھا ہے، اور اب یہاں پر یوں ہم اس طرح سے اس کو ہم نے مکمل کر لیا، اور اب ہم فصل 4 پہ پہنچے ہیں، اور فصل 4 میں ٹوٹل صرف 2 احادیث ہیں، بہت چھوٹی سی فصل ہے، اور فصل کا عنوان ہے ابدال، الف بے دال الف لام، اور بریکٹ میں اس کے معنی لکھے ہیں بزرگ۔ آئیے اس کے حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1656، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی میں پائی جائیں تو اس کا شمار ابدال میں ہوتا ہے، یعنی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ پہلی، خدا کی قضا پر راضی ہونا۔ 2، خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب، اور تیسری، خدا کی خوشنودی کے لیے کسی پر غضبناک ہونا۔ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 34599، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا۔ اگلی حدیث ہے 1657 پر، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میری امت کے ابدال اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ خدا کی رحمت، سخاوت نفس، خلوص قلب اور تمام مسلمانوں پر مہربان ہونے کی وجہ سے ہی بہشت میں جائیں گے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال، خطبہ نمبر 34601 اور خطبہ 3460، خطبہ 34605، یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم نے یہاں پر 4 فصول مکمل کر لی ہیں، اور یہ ہے صفحہ 594۔ اور اب اگلی فصل ہے فصل نمبر 5، جس کا عنوان ہے تبذیر، تیبے زال یہ رے، اور بریکٹ پہ لکھا ہے اس کا مطلب اسراف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26-27 کا ترجمہ کہ اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور یہاں پر احادیث ہے، مولا علی علیہ السلام کی ہیں تمام احادیث، اور کتاب جو ہے وہ پہلی حدیث کے علاوہ باقی جو ہیں تمام احادیث وہ کتاب غرر الحکم کی ہیں، اور اس پہ صفحہ نمبر موجود نہیں ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ بتاؤں، میں نے آپ کو بتا دیا یہ سب مولا علی کی ہیں، اور سب سے پہلی جو ہے مولا علی علیہ السلام کی، لیکن اس کا حوالہ الگ ہے۔ حدیث نمبر 1658، سخی بنو، فضول خرچ نہ بنو، اندازے سے خرچ کرو اور بخل سے کام نہ لو۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد 18 اور صفحہ 150۔ اور اگلی جو 3 احادیث ہیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مولا علی اور کتاب غرر الحکم کی ہیں۔ 1659، فضول خرچی فاقے کا سرنامہ ہوتی ہے۔ 1660، فضول خرچی مفلس کی ہم نشین ہے۔ 1661، جو فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ افلاس کے ساتھ ذلیل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اگلا عنوان آ گیا ہے اسی فصل کا، یعنی حرف با کے فصل 5 کا، ہم نے فصل 5 کا آغاز کیا تھا یہاں پر، اور وہ اسراف۔ اب یہاں پہ عنوان اگلا ہے کہ اسراف کے معنی، اور یہاں پر اس حوالے سے 2 احادیث ہیں۔ 1662 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے اس قول یعنی کہ فضول خرچی مت کرو، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی اطاعت سے ہٹ کر خرچ کرے گا فضول خرچ سمجھا جائے گا، اور جو خیر کی راہوں میں خرچ کرے گا وہ میانہ رو سمجھا جائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 اور صفحہ 302، اور یہاں پہ کتاب کا نام تفسیر عیاشی بھی لکھا ہے، لیکن اس کے صفحات یا جلد کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اگلی حدیث ہے 1663، اور یہاں پر لکھا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ ولا تبذر تبذیرن، تو آپ نے فرمایا کہ انسان اپنا سارا مال خرچ کر ڈالے اور جب مال ختم ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور پھر پوچھا کہ کیا حلال میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 302، اور یہاں پر ہم نے فصل نمبر 5 مکمل کر لی ہے، اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور یہاں پر ہم اس وقت آپ سے اجازت چاہنے کے لیے صفحہ 596 پر آپ سے اجازت چاہیے۔ اگلی نشست میں 597 صفحہ اور فصل نمبر 6 سے آغاز کریں گے، تو اجازت دیجیے۔